اگر پاکستان تحریک انصاف کا رہنما چیئرمین اگر ایک سیاسی قیدی ہے تو میں آج اعلانیہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی قیدی ہے تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اس پارٹی نے جس پارٹی نے یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے آئین کو پیروں تلے دبایا ہوا ہے۔ 18th امینڈمنٹ اس آئین کا حصہ ہے۔ قرضے سپریم کورٹ کے پاس ریکارڈ پڑا کس کس نے لیے ہیں اور کس کس کے معاف کرائے ہیں۔ میرے خیال میں قرضدار ملک دوسروں کے قرضے معاف کرنا یہ کوئی عجیب مذاق ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس وہ لسٹ ہے اور پاکستان میں جس نے بھی لون لیا ہے اور وہ معاف کرائے گئے ہیں، برائے مہربانی ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لا کے ان سے یہ لون واپس لیا جائے۔ سر، سیاست کو ذاتی جگہوں پہ لے گئے ہیں سب۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظریاتی سیاسی طور پہ جتنی مخالفت میری یا عوامی نیشنل پارٹی کی ہے شاید کسی کی کم ہی ہوگی، لیکن میں پھر بھی آج آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا رہنما چیئرمین اگر ایک سیاسی قیدی ہے تو میں آج اعلانیہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی قیدی ہے تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے، اور اگر نہیں، وہ سیاسی قیدی نہیں اور قانونی مجرم ہے تو میرے خیال میں ذاتیات کے بجائے اگر قانون وہ فیصلہ کر لے تو ہم اور آپ سب اس پہ متفق ہونے چاہیے۔ سر، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت سے کہ فوری طور پہ پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹ کے جو سرکاری ادارے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اربوں روپے کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور پھر ان اربوں روپے کی گاڑیوں کے لیے اربوں روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے ان کے مینٹیننس کے لیے اور افسرانوں کے شاخانہ اخراجات کے لیے۔ میرے خیال میں اگر ان کو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں تو دے مسٹ کور اٹ اپ ان آل دیز تھنگز۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جو آپریشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بجائے کسی ادارے کو ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا ادارہ ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں فی الفور ختم کیا جائے، وہ تمام گاڑیاں مارکیٹ میں مارکیٹ ویلیو پہ بیچ دی جائے، انشاءاللہ کافی ریونیو ریکور ہوگا، آپ اپنے قرضے میں سے کچھ پیسے دے سکیں گے۔ سر، دفاع اہم ہے اور ہم نے یہ پچھلے مہینے میں دیکھ لیا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دفاع سے اہم ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ دفاع سب سے اہم چیز ہے، دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس یا اس ملک کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو تیسری طرف آئین کو سیاستدانوں نے آئین کو اس پارٹی نے جس پارٹی نے یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے آئین کو پیروں تلے دبایا ہوا ہے۔ 18th امینڈمنٹ اس آئین کا حصہ ہے اور کوئی بھی سیاستدان یہ مجرمانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ خود آئین کو نہ مانے اور آئین پہ عمل نہ کرے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام تر وزارتیں
ختم کرو، فوراً ختم کرو. پیسے ہیں نہیں، اسکول بنا نہیں رہے، تو ایجوکیشن کی منسٹری کس لیے رکھی ہے؟ پیسے ہیں نہیں، اسپتال بنا نہیں رہے، تو ہیلتھ کی منسٹری کس لیے رکھی ہے؟ یہ قرضدار حکومت، قرضدار ملک، اور الٹا اپنے لیے مسائل بھی سر پہ رکھ کے جان چھڑاؤ. ہمت کرو. 5 وزارتیں وفاق کی وزارتیں ہیں، جس میں دفاع ہے، جس میں فارن افیئرز ہے، جس میں انٹیریئر ہے، اور جس میں فائنانس ہے میرے خیال میں، اور لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز. یہ 5 وزارتیں وفاق حق رکھتی ہے، آئینی طور پہ حق رکھتی ہے. اس 5ویں سے چھٹی وزارت پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم آئین پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور سندھ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، بلوچستان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، پختونخوا کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، اور شاید آدھے سے زیادہ پنجاب کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اپنا آئینی حق دو. تو جو آئینی حق آپ سے پورا ملک مانگ رہا ہے وہ آپ دینے کو تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آئینی حق فی الفور پروونسز کے حوالے کیا جائے، ان کے وسائل سمیت، اور وفاق صرف اور صرف آئین پہ، قانون پہ، امن پہ، دفاع پہ، اور وفاق اس نظام کو چلانے کے لیے فائنانسز پہ پوری توجہ دے. تھینک یو سر بس یہ 3.5 منٹ میں ختم کر لوں. تو انشاءاللہ اور پھر ساتھ خیر ہے میرے بھائی ہیں یار، آپ کا ٹائم بھی لے لیتا ہوں، میں آپ کے دل کی باتیں کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ان وزارتوں کو صوبوں کے حوالے کر کے وفاق سے ایک بہترین بلدیاتی قانون دیا جائے، اور وہ اختیار پھر صوبوں کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے، وہ بلدیات کے پاس جا کے اسٹریٹ لیول، نیبرہڈ لیول اور اس لیول پہ ہونا چاہیے. سر 2 باتیں میں مشورے دے رہا ہوں سر، بہترین. پاکستان میں سر اتنے ٹول پلازا ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہیں، ٹول پلازوں کے بیچ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف لاہور کا جو ٹول پلازا ہے، موٹر وے، شاید یہ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے کافی ہے. اگر احتساب ہو جائے کہ وہ پیسہ کدھر جاتا ہے، کون لے کر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. سر 71,000 ارب قرض سے نکلنے کے لیے تقریریں نہیں ہو سکتی، کام ہونا چاہیے، سرجریاں ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، شاہانہ طرز زندگیاں ختم ہونی چاہیے. ادھر سر عام بندہ ہوتا ہے، سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ٹو اینی ون، میری طرح عام بندہ ہوتا ہے، ایک دن اکیلا گھوم رہا ہوگا، اگلے دن موصوف وزیر بن جائے گا، پھر 100 بندے اس کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے. بھائی کیا فرق ہے اگر وزیر بن گیا، جھنڈا تو لگ گیا ویسے ہی. تو پھر یہ 100 بندوں کے بغیر بھی آپ گھوم سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب ترین دنیا کینیڈا میں، اور پرائم منسٹر 5 سال 10 سال بعد گھر جاتے ہوئے صرف اپنے سائیکل اور کتابیں لے کر جاتے ہیں، تو کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے. سر میں آخری